السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تربیت الاجیال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ جنید اقبال۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے پری میرج ایشوز۔ شادی سے پہلے بہت سے مسائل ہوتے ہیں لڑکوں کے، لڑکیوں کے، اپنی شریک حیات کا انتخاب کیسے کرنا ہے، کون سی اس میں جو ہے وہ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ تو ہمارے ساتھ جس طرح پچھلے پروگرام میں علی بھائی موجود تھے اور مصطفیٰ بھائی موجود تھے، تو اسی طریقے سے اس ہفتے بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ دونوں بھائی موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم اس موضوع پر ڈسکس کرتے ہیں۔ تو بلا تاخیر ہم بات شروع کرتے ہیں۔ آپ بتائیں علی بھائی کہ شادی کیوں کرنی چاہیے؟ مصطفی، میں نا وہ اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک سوال میرے پاس آیا، میرے کیا؟ فیس بک پہ میں نے ڈالا نا اپنا یہ جب، جی تو بڑا سوال آیا کہ آپ کائنڈلی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ مردوں کے پرسپیکٹیو سے بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے کچھ جواب یہ دیا، میں نے کہا ہم انشاءاللہ مردوں کے نہیں، سب انسانوں کے پرسپیکٹیو سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ انسانوں کے لیے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اور انشاءاللہ آپ دونوں مردوں کا پرسپیکٹیو بیان کیجیے گا، میں خواتین کے پرسپیکٹیو کو ریپرزینٹ کروں گا۔ یہ تو وہی دوگلا پن ہو گیا پھر۔ ٹھیک ہے، اپنے نہیں، میں مذاقن کہہ رہا ہوں، میں بھی اسی کو جواب دے رہا ہوں، میں نے اس کو یہ جواب دیا، میں نے کہا نہیں بھائی بھائی ریسٹرکٹ نہ کریں۔ نہیں انشاءاللہ اس میں الحمدللہ، دیکھیں ہاں۔ 100% کوئی بھی صحیح نہیں ہوتا، اور ہم نے اسی وجہ سے اس پروگرام کو اوپن رکھا ہے کہ یار بھائی ہم کوئی بات بیان کرتے ہیں، ایک تو وہ کلی 100% جو ہے نا، ہم یہ اس پہ نہیں جو ہے نا وہ لگاتے کہ میں ہی صحیح ہوں، ایک یہ بات۔ دوسری بات کہ آپ لوگوں کے لیے اوپن ہے، آپ لوگ اپنے سوالات بھیجیں، کوئی واقعہ یہاں پہ بیان ہوتا ہے، کوئی چیز بیان ہوتی ہے، کوئی تجربہ بیان ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، آپ نے ایک ایسی ہوائی بات کر دی، تو ٹھیک ہے بھائی آپ بیان کریں گے، ہم فوری طور پہ ہم بتائیں گے کہ یار یہ چیز اس طریقے سے نہیں ہے، ہمیں بھائی نے یا بہن نے جس نے بھی بھیجا ہے اس نے ہماری اصلاح کی ہے، تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کم از کم ہم ایک قدم تو اٹھا رہے ہیں کہ یار کوئی اس چیز پہ جن لوگوں کے سوالات ہیں وہ حل ہو جائیں کسی طریقے سے۔ اچھا، آپ نے پوچھا کہ شادی کیوں کرنی چاہیے، یہ سوال تھا سر؟ شادی کیوں کرنی چاہیے، یہ تو بڑا یہ ایک آپ نے بڑے اوپن سوال کر دیا سر۔ اب یہ پوچھے پہلی، دوسری، تیسری یا چوتھی، کس کا پوچھ رہے ہیں سر وہ اب یہاں پہ اتنا اوپنلی اگر میں پوچھوں گا تو مجھے گھر بھی جانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس بات کو پردے میں رہنے دیتے ہیں۔ اچھا دیکھیں شادی کیوں کرنی چاہیے، یہ تو ایک ہماری فطری ضرورت ہے، لیٹ می بی ویری ویری بلنٹ اوور دیٹ، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر یہ ہمیں مرد اور عورت بنایا ہے تو ساتھ کچھ میں فطرت کی چیزیں رکھی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بات سائنس اس پہ اعتراض اس وقت ہمارے جو کچھ معاشرے کے اندر ایسے لوگ جو اسلام سے دور ہیں یا مسلمان نہیں ہیں، اور ہمارے مسلمان بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، وہ یونیورسٹیز میں ہو یا کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی ہو، تو بھائی شادی کے بغیر بھی تو یہ ضرورت پوری کی جا سکتی ہے، کیوں شادی ضروری ہے؟ پہلے اس پہ بات کر لیں ہلکا سے۔ اچھا، اس میں سلسلہ یہ ہے کہ دیکھیے، جیسے ہم اس بات کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ شادی کیوں ضروری ہے، شادی کے مقاصد کیا ہیں، تو دیکھیے شادی کے مقاصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے نا وہ بیان کر دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک آپ کو نا چیزوں کو ہولسٹک اپروچ میں دیکھنا پڑتا ہے، یعنی ایک ظاہری بات ہے، جیسے محمد علی بھائی نے کہا کہ یہ ضرورت ہے، جیسے کھانا پینا ضروری ہے اس طرح جو ہے وہ شادی بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ذہن میں اس کے مقاصد واضح نہیں ہیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ صرف جو ہے نا وہ اسی مقصد کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، وہ کیا کیا چیزیں ہیں جی؟ کہ جی آپ زندگی میں سکون حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے، آپ ایک ایسے ماحول میں رہ سکیں جہاں مودت ہو، جہاں رحمت ہو، اور جو ہے وہ آپ ایک ایسی جو ہے نا وہ لائف سٹائل جی سکیں جہاں پہ آپ ایک جنریشن جو ہے وہ اگلی جنریشن کو ریز کر رہی ہو، اور آپ ساتھ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ایک نیوکلس فیملی کے طور پہ رہتے ہوں، اور جو ہے وہ چیزوں کو آپ اس طرح سے یعنی اس تناظر میں دیکھیں جس تناظر میں آپ کو بتایا گیا ہے، یعنی پرسکرائبڈ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اپنا لائف سٹائل بتایا کہ کیسا ہونا چاہیے، احادیث میں ہمارے لیے موجود ہے کہ جناب ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، باپ کے کیا جو ہے نا وہ فرائض ہیں، ماں کے کیا فرائض ہیں، کس قسم کے جو ہے نا وہ لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ تو جب آپ ہولسٹکلی دیکھتے ہیں تو اوبیسلی اس کے اندر آپ کی اپنی ذات کو آپ گناہوں سے بچائیں، اور ایک جو ہے نا وہ پازیٹیو انوائرمنٹ جو ہے نا اس میں کریٹ کریں، اور آپ رسپانسبلٹی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی کے لیے جو ہے وہ آپ چیزوں کو ٹیک اپ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو مصطفیٰ نے بات کی نا، یہ تو انہوں نے چلے دینی لحاظ سے بات کی، جو آپ کا جیسا سوال تھا کہ جو لوگوں کو آج کل دین سے دور کیا جا رہا ہے، اسپیشلی جو ایتھیزم اور یہ چیزیں، اور یہ جو ہم مغرب کو دیکھ رہے ہیں، تو میں ایک دو ریسرچز ہیں جو مغرب کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ ایک ریسرچ تھی کہ جس میں انہوں نے یہ انالائز کیا تھا کہ دو چیزیں بڑی زبردست، اور یہ ریسرچ میری نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے، یہ ریسرچ کی ہوئی ہے ایف بی آئی والوں نے، ٹھیک ہے،
2 ریسرچز میں یہاں بتانا چاہتا ہوں. ایک ریسرچ کی تھی انہوں نے اس چیز پر کہ جو آپ کے سیریل کلرز اینڈ ریپسٹ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پیچھے ان میں میجورٹی لوگ کون ہیں جو اس سائٹ پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس پہ نیٹ فلکس پہ بلکہ یہ ریسرچ ان کی پوری پڑی ہوئی بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ انہوں نے یہ بتایا کہ سب سے جو بڑی میجورٹی, اس میں ٹیڈ بنڈی ہے اور یہ بڑے بڑے نام ہیں جو ان کے بڑے مشہور جو سیریل کلرز ہیں, ایبسینٹیا فادر اینڈ رولنگ مدر. یعنی کیونکہ وہاں پر تو وہ جب وہ سنگل ماں ہے تو اس نے باپ تو بچے نے دیکھا ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ, اور سب سے پہلے انہوں نے جن کے ساتھ زیادتی کی وہ اپنی ماؤں کے ساتھ کی. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ریسرچ میں نہیں کر رہا ہوں, یہ FBI والے کر کے دے رہے ہیں ہمیں, ٹھیک ہے. سو اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جب بھی جن گھروں میں عورت کی جو ہے نا ایک وہ اس طرح کی حکمرانی ہے کہ اس کے پیچھے مرد کوئی نہیں ہے, وہ اس کے بچے میجورٹی, اور یہ میں کوئی مجھے غلط نہ سمجھے اس پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ ریسرچ ان کی ہے میری نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں صرف اس کو بتا رہا ہوں کہ اس میں عورت کی جو آپ جہاں سے اس کا سیکنڈ پارٹ جو انہوں نے نکالا کہ جن گھروں میں جو اس طرح کے جو گھر ہیں جن میں عورتیں ہی سارا کچھ ہیں, ان کا باپ کا بچے کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کون ہے, اور ہے بھی تو کہاں ہے یہ بھی نہیں پتا, ٹھیک ہے. تو ان خاندانوں میں پورا یہ ہسٹری یہی چلتی ہے. اچھا. کہ اس کی ماں کو بھی نہیں شاید پتا ہوگا کہ اس کا باپ کہاں تھا, ٹھیک ہے. تو میں ان معاشروں کی بات نہیں کر رہا جہاں باپ فوت ہو جاتے ہیں یا کوئی خدا نخواستہ. تو ہمارے یہاں جو سوسائٹیز جن میں کیا کہنا چاہیے حلال طریقے کے جو ریلیشنز ہیں, وہاں پر پھر بھائی, چاچا, ماما, کوئی نہ کوئی مرد جو ہے کوئی نہ کوئی ہے. پھر اسلام نے یتیم کی کفالت کا جو ایک سسٹم متعارف کروایا ہے کہ بڑا. تو دوسری جو ریسرچ ہے وہ اس ریسرچ کے مطابق یہ کیا کہتے ہیں اپنا, انہوں نے یہ دیکھا کہ جو معاشرے میں اس وقت جسے کیا سنگل آؤٹ کا کانسیپٹ ایک بن چکا ہے نا کہ یار میں ہی ہوں, میری مرضی, ایک آئی ایم آل, وہ اس لیے بن گیا ہے کہ انہوں نے یہ ریسرچ کی تھی ان فیملیز, ان کپلز پہ جو میریڈ تھے اور جو نان میریڈ تھے. صحیح. ٹرسٹ فیکٹر میریڈ کپلز میں کافی ہائی تھا اور نان میریڈ کپلز میں ٹرسٹ فیکٹر بہت کم تھا, نمبر 1. اور ٹرسٹ کی میں ایگزامپل ایک اپنی زندگی سے آپ کو دے کے دیتا ہوں. میرا ایک باس تھا ڈچ. اب بتا ڈچ میں بہت زیادہ یہ کانسیپٹ ہے اس چیز کا, گرل فرینڈ والا اسٹائل ہے. تو وہ مجھے ہماری کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی کسی اور ٹاپک پہ, تو اس نے مجھے بات کی, تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتا, فلور نام تھا اس کا, میں نے کہا فلور مجھے ایک بات بتا, میں کیسا آدمی ہوں. کہتا ہے میں تمہیں اچھا آدمی پایا, تم بڑے ایماندار ہو اور میں تم بڑے ٹرسٹ وردی ہو. میں نے کہا اچھا تیرے پاس $1 ملین ہیں. کہتا ہے کیوں. میں نے کہا یار اگر تیرے پاس $1 ملین ہیں تو کیا مجھے دے گا, ٹرسٹ کرے گا مجھ پہ. کہتا ہے نیور, ناٹ ایون ان مائی وائلڈسٹ ڈریمز. میں کس پہ ٹرسٹ کرے گا. کہتا ہے اب یہ اس کا یہ جملہ آخری جو اس نے بولا نا, یہ سننے والا. کہتا ہے مائی مدر, مائی فادر, مائی بردر, مائی سسٹر, اینڈ اف آئی واز میریڈ دین مائی وائف, ناٹ ایون مائی گرل فرینڈ. اب یہ دیکھیں یہ لائیو وہ چیز ہے, اور یہ 2001 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. بالکل ایسے. تو انہوں نے یہ ریسرچ کی کہ جو ان کپلز میں ٹرسٹ فیکٹر کم ہے, ان کپلز میں بچوں کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے نا وہ ایک لیول کے بعد ختم ہو جاتی ہے. جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو ان کی آپس میں اٹیچمنٹس ختم ہوتی ہیں, بیکاز دے ڈونٹ ہیو بیس. ان میں کیونکہ چھوڑنا بہت آسان ہے, ٹھیک ہے, ان کو نکلنا اس کو دے ہیو نتھنگ ٹو لوز نا. بلکہ اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرتا ہوں. علی بھائی اگر میں یہ کہوں کہ they think they have nothing to lose. Exactly. They think they have. That's very well said. بلکہ اس میں ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں. ایک آپ کو پتہ ہے ایک نیا کانسیپٹ شروع ہوا ہے, پری نیپ. میں نے جانتا اس کانسیپٹ. اچھا, وہ یہ ہے کہ جی شادی سے پہلے وہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ تیرا مال ہے, یہ میرا مال ہے. جب ہماری طلاق ہوگی نہ تو مجھ سے کچھ لے گی نہ میں تجھ سے کچھ لوں گا. اور میری بھی کر رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے. میں ایک نا ون آف دا پروڈکٹس جس کو میں ریپرزینٹ کرتا تھا جب میرا مڈل ایسٹ میں بزنس تھا, تو اس کا جو اونر ہے وہ امریکی ہے. تو میں امریکہ گیا, فلوریڈا میں وہ رہتا تھا, میں اس کو ملنے گیا وہاں پر. تو مجھے کہنے لگا یار, اسے شادی کہ میری شادی پہ تم نے آنا ہے نا, اس نے کہا ہوا تھا. تو میں گیا تو کہتا یار شادی تو خود کینسل کر دی. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا. کہتا اچھا اس کے 2 بچے ہیں آلریڈی, ٹھیک ہے. تو کہہ رہا ہے وہ یار وہ میری گرل فرینڈ جو ہے نا وہ پری نیپ سائن نہیں کر رہی. اچھا. تو میں نے سوچا پھر جب اس نے پری نیپ سائن نہیں کرنا, ایز اے گرل فرینڈ اس کا مجھ پہ کوئی حق ہی نہیں ہے, یہ میرا کچھ نہیں لے سکتی, بچے ہی ہیں نا, تو کوئی بات وہ پھر مل جائیں گے. ان کا کانسیپٹ تو یہی ہے. اب یہ کانسیپٹ اسی معاشرے میں جتنی بیرا روی پھیلی ہوئی ہے, یا جس کو یہ کہنا چاہیے کہ جو ڈٹیچمنٹ ہے, فیملیز کے جو فیبرک ٹوٹ رہے ہیں. اچھا, پھر مینٹل ڈس آرڈرز جو ہیں, ڈپریشن اسپیشلی,
ان کپلز میں زیادہ ہے جن کی ایک دوسرے کے لیے بیکنگ نہیں ہے. یہ ساری اس ریسرچ کی چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ میرا خیال ہے دیز آر گڈ ریزنس فار. اچھا, اس میں نے جو ریسرچ کی ہے نا کچھ قرآن و حدیث سے اور اسلام سے, کیونکہ میرا ٹاپک وہی ہے سائنس کے حوالے سے, اور باقی ریسرچز تو علی بھائی بیان کر ہی رہے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر ہم یہ دیکھیں نا, یہ ایک تو نیچرل فطری چیز ہے جو شروع سے چلتی آ رہی ہے. ہر انسان کی نا ایک بنیادی ضرورت ہے, اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر قانون نہیں دیا جائے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ کسی اور طریقے سے پوری کی جائے گی. تو اسلام نے ایک قانون دیا ہے, ٹھیک ہے, کہ بھائی آپ نے جو ہے نا وہ یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے. اس کو نکاح کا, شادی کا نام دے دیا کہ بھئی اس میں یہ چیزیں ہوں گی ساری. اور قرآن و حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سارے مقاصد ہمارے سامنے آتے ہیں, جو میں اگر مختصراً بیان کروں. ایک مقصد قرآن نے بیان کیا ہے سکون. وہ ذہنی طور پہ بھی ہے, جسمانی طور پہ بھی ہے, وہ ہر لحاظ سے ہے کہ اور ہر بندے کی تلاش یہی ہے کہ یار مجھے زندگی میں سکون چاہیے. اور وہ سکون جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 3 چیزوں کو ذکر کیا ہے. ایک رات کا, ایک گھر کا, اور تیسرا بیوی کا, ٹھیک ہے. تینوں سکون جس بندے کو مل جائیں, ٹھیک ہے, وہ سونے کا پہ سہاگا, پھر وہ والی بات ہو جاتی ہے. یعنی اپنے گھر میں ہے, رات بھی ہو, اور پھر وائف کے ساتھ ہے. تو قرآن کریم میں ان 3 چیزوں کو سکون کہا گیا. سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں جو ہے نا وہ وائف کو سکون کہا گیا. اسی طریقے سے جو اب ظاہر سی بات ہے فطری ضرورت ہے, تو اگر اس کا ایک رائٹ وے اور صحیح طریقہ نہیں دیا جائے گا تو معاشرے کے اندر ہر بندہ کسی نہ کسی جگہ پہ تو جائے گا. جیسے جانور ہیں, اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں, تو ان کو نہ ماں کا پتہ, نہ باپ کا پتہ, حیا ختم, سب کچھ ختم. تو اسلام نے ایک پاک دامنی کا درس دیا اور کہا ہے کہ یار تم اچھے طریقے سے جو تمہیں پسند ہے اس کے ساتھ نکاح کرو. ایک پورا ایک اس کا طریقہ ہے, تم پاک دامن رہو گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر نوجوانوں کو یہ بات جو ہے نا وہ کہی کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. جو بھائی استطاعت رکھتا ہے نا, ہو گیا بالغ اور اس کو پتہ ہے کہ یار میں سنبھال سکتا ہوں اپنے گھر کو, تو وہ فوری شادی کر لے. یہ اس کی جو نظریں ہیں اس کو بھی نیچے کرے گا, اور اس کی جو شہوت ہے, اس کی جو خواہش ہے اس کو بھی کم کرے جو گا, کہ بالکل فطری خواہش ہے. بالکل ایسے. اور اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون میں یہی کہا ہے کہ بھئی اپنی شرمگاہوں کو صحیح جگہ پہ استعمال کرو. اچھا, اس کے بعد اللہ رب العالمین کا حکم ہے, ٹھیک ہے, اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ, سورہ نور میں مختصراً ذکر کر رہا ہوں. اس کے بعد انبیاء کی سنت ہے, یعنی فطرت ہے. شروع سے لے کر آج تک تمام انبیاء علیہ السلام تمام نے شادیاں کی ہیں اور زندگی گزاری ہے. اسی کے بعد جو ہے وہ اس سے جو اولاد ہوتی ہے نا, وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سہارا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا ٹاپک بچوں کی تربیت کے حوالے سے, آخرت کے حوالے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کانسیپٹ دیا ہے کہ ولد صالح یدعو لہ, وہ جو صدقہ جاریہ تمہاری بنتی ہے تو تمہاری نیک اولاد ہے جو تمہارے لیے دعا کرتی ہے. دنیا میں دیکھیں جتنا مرضی ہم پیسہ دے کے کوئی بندہ خرید لینا, اس کی نظر ہمارے پیسے پہ ہی ہے, اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ پیسے کے ساتھ ہی زندگی گزارے. اسی لیے تو پرینپ کا کانسیپٹ آ گیا نا, بالکل ایسے, کہ بھائی تم پیسہ پیچھے کر دو. بالکل ایسے. تو اب ایک بندہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, یا ایک بندہ ہے جو پیسہ دے کر بھی وہ چیز نہیں خرید پا رہا, تو ایک اولاد ہوتی ہے. جب باپ جو ہے نا وہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا, ایک پانی کا گلاس یا کپ جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ میں کانپ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ منہ تک نہیں لے کے آ رہا ہوتا, تو پھر اولاد اس کی خدمت کرتی ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کو یہ کانسیپٹ دیں گے بھائی شادی کا مقصد ایک یہ بھی ہے, یعنی صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا بس ایک ہی مقصد ذہن میں لے کے بیٹھے ہوں, پاک دامنی ایک مقصد ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ بھائی یہ کام کرو اور تمہاری میں مدد کروں گا. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ یعونہم, 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا. ان میں سے ایک وہ بندہ الناکح الذی یرید العفاف, جو پاک دامنی کے لیے نکاح کرتا, ٹھیک ہے. یعنی اگر زندگی میں مشکلات ہیں تو بھائی آؤ اس طرف, اور باقی انشاءاللہ بعد میں واقعات بھی میں ذکر کرتا ہوں. تو اولاد زندگی میں بھی سہارا ہے اور آخرت میں, تو اسی کی وجہ سے ہمارے یہ والی حدیث پوری کر سکتے ہیں اگر یاد ہو. کون سی؟ یہ پاک دامنی والی, اور باقی 2 چیزیں کیا تھیں آپ بتائیں, جو سننا چاہ رہے ہیں وہ بتائیں نا مجھے. نہیں میں چاہ رہا ہوں آڈینس کے لیے جا رہا ہوں, آپ سنائیں نا پوری. نہیں میں نے اس کو جو ہے نا وہ یہاں تک روکا کہ بات لمبی نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. اچھا, اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات کی ہے کہ امت کی کثرت جو ہے نا اس پر مجھے رشک ہوگا. اور دیکھیں دنیا کے اندر ہاں یا کسی بھی جگہ پہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں ایک نظام چاہیے ہوتا ہے. یونیورسٹی میں جائیں, کالجز میں جائیں, دکان کھولیں, وہاں پہ ایک مینیجر ہوگا, ٹھیک ہے, اور باقی ٹیم اس کے نیچے کام کر رہی ہوگی. یہ دنیا کا نظام ہے. کیا خیال ہے کہ دنیا چل رہی ہے بغیر نظام کے؟ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنا ایک نظام دیا, اور اس نظام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
وہ ساری چیزیں آ کے بتائیں بھائی ایسے ایسے کرو گے تمہارے لیے فائدہ مند ہے, اگر نہیں کرو گے تمہارے لیے نقصان دہ ہے, جس طرح کے عام دنیا کے اندر چیزیں یار چلتی میں ہیں. تو یہاں پہ آپ کے ساتھ ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کروں گا ابھی. کیا یہ آپ نے یار کیا مولویوں والی بات کر دی کہ یار اپنی نسلوں کو بڑا کرو, زیادہ کرو, یہ کیا بات کی یار. میں تو اگر اس سائڈ پہ جا رہا ہوں جس کی جہاں میں کہتا ہوں بھائی میں نے تو گرل فرینڈ رکھنی ہے, ٹھیک ہے, نسلیں تو اس سے بھی بنیں گی, کیا فرق پڑتا ہے. ہاں, تو اس سے جو نسلیں بنیں گی اس میں کیا ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں, کسی ٹائم بھی وہ چھوڑ کے جا سکتا ہے. پھر اس میں جو مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, وہ سب کے سامنے ہیں. جو اس طرح آپ نے واقعات دو ذکر کیے کہ بھائی یہ معاملات اس کے اندر ہو سکتے ہیں, تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر فیکٹر موجود ہیں. پھر اسی طریقے سے کہ اگر ہم کسی بھی عورت کے ساتھ اس طریقے سے رہ سکتے ہیں, تو بھائی وہ جو اسلام نے ہمیں ایک حد بندی ہماری کی ہے کہ یار اس طریقے سے دنیا کے اندر تم زندگی گزارو گے تو یہ تمہیں آخرت میں ملنا ہے. دنیا کے اندر فائدہ اٹھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی بھی اٹھانا چاہتا ہے اٹھا لے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہمیں تھوڑا سا پابند کیا گیا ہے کہ بھائی اپنی خواہشات کو تھوڑا روکو گے تو پھر تمہیں آخرت میں سب کچھ ملنا ہے. لیکن اگر میں تو دین سے ہی دور ہوں, میں تو کہتا ہوں یار مجھے تو نماز بھی نہیں پڑھتا, بٹ ٹھیک ہے اللہ ہے, کوئی عید کی نماز بھی کبھی پڑھ لی نہیں پڑھ لی, تو مجھے آپ کی باتوں سے کیوں فرق پڑنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ علی بھائی اگر آپ اجازت ہے مفتی صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو ہے نا وہ FBI کی رپورٹ بتائی ہے, سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس بتائے ہیں. اچھا معاشرے نے وہ کر کے دیکھ لیا نا یار. اچھا اب اگر آپ پھر دوبارہ سر پھاڑنا تو پھاڑ لیں یار, میں یا کچھ دیجیے گا بھائی. یار بات سنیں, میں ایک آپ بھی پیچھے کر دیتا ہوں تو ڈر لگنے لگ گیا. دیکھیے یہ چیزیں معاشرے کے اندر, جس طرح مصطفیٰ بھائی نے بڑی زبردست بات کہی ہے, سب چیزیں کرا کے دنیا واپس دین کی طرف آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی, اللہ کے قانون کی طرف دنیا آ رہی ہے. تو جب یہ چیزیں معاشرے کے اندر واضح ہے اور پتہ چل رہا ہے, اور بندہ جو ہے نا وہ کسی بھی جگہ پہ جا کے جب پریشان ہوتا ہے نا, ختم ہو جاتا ہے, جتنے بھی لوگ دیکھیں آپ, آخر میں آگے وہ یہی کہتے ہیں کہ یار کاش میں نے زندگی ضائع نہ کی ہوتی. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جنید بھائی, مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ میری زندگی میں جو 8ویں کلاس ہے نا, وہ بڑی امپورٹنٹ کلاس ہے میری زندگی کی. اس میں اللہ نے مجھے بڑے چیزیں دکھائیں. تو میں نے اس میں ایک آیت پڑھی تھی کہ زانی مرد کے لیے زانی عورت اور زانی عورت کے لیے زانی مرد والی جو آیت ہے, مجھے اب آیت کا نمبر نہیں یاد اس وقت, تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں. سورہ نور کے پر نمبر نہیں یاد مجھے آئے گا. تو میں نے جب 8ویں میں پڑھی نا, میں نے ایک طے کر لیا, میں کہ یار میں کچھ بھی کروں, میں نے شادی تک تو کم از کم کوئی غلط کام نہیں کرا, ورنہ میرے حصے میں شاید صحیح عورت نہ آئے. اور الحمدللہ شادی کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویسی آسانیوں کا معاملات اور کھول دیے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اس چیز جو بات اب کر رہے تھے نا, میں اس کی طرف لانا چاہتا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا, اور کوئی نہ کوئی چیز ایسی اسٹرائک کر جاتی ہے, کرنی چاہیے ہمیں. اور کیوں اللہ نے زانی مرد یا زانی عورت کے لیے کیوں کہا, کہ وہ جو اور آج ثابت ہو رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ جیسے تم ہو ویسے تم پہ لوگ مسلط ہیں, جیسا ہم کام کریں گے ویسے ہی ہمارا رزلٹ ملے گا, ٹٹ فار ٹیٹ. تو یہ وہی کانسیپٹ. تو ظاہر سی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا, جیسا معاشرہ تم چاہو گے, جیسی سوسائٹی چاہو گے, ویسی تمہیں مل جانی ہے. دنیا کے اندر نا روک ٹوک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے, اور کہیں بھی کوئی پابندی نہیں لگائی اس لحاظ سے کہ کہیں بیریئر لگا کے اس کو روکا ہو کہ یار تو, لیکن قاعدے قانون بتا دیے کہ بھائی یہ چیز تیرے لیے نقصان دہ ہے, یہ چیز تیرے لیے فائدہ مند ہے. اور انسان تجربے کر کے وہ اس چیز کو واپس ادھر ہی آ رہا ہے کہ یار بھائی کئی دفعہ اس کو لگتا ہے کہ مثال کے طور پر میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک بندے نے بڑی زبردست مثال دی. اس نے نا بیٹے نے باپ کو کہا کہ ابا جی آپ کی جو, اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں, اب میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں, آپ کی مجھے کیا ضرورت ہے, آپ ہر دفعہ نہ مجھے آ کے ٹوک رہے ہوتے ہیں یار ایسے نہ کرو. باپ اس کو چھت پہ لے گیا اور پتنگ ایک چڑھا لی انہوں نے آسمان پہ, اور اس کو ڈھیل دیتے جا رہے ہیں. کہتے بیٹا یہ جو پتنگ ہے نا, یہ جب پوری اوپر چلی جائے گی نا تو اس کی ڈور کاٹ دینا. اچھا جب وہ پوری اوپر چلے گی نا تو بیٹے نے ڈور کاٹ دی. اب وہاں پہ باپ نے ایک بات اس کو سمجھائی, وہ یہ تھی کہ بیٹا یہ دیکھو, جب تک یہ پتنگ میرے ہاتھ میں تھی نا تو یہ اڑ رہی تھی, جب تم نے اس کی ڈور کاٹی نا تو یہ اڑنا بند ہو گئی, یہ گر گئی ہے. ٹھیک ہے, تم اگر کسی کے ہاتھ میں ہوتے ہو نا, کسی کے سہارے میں ہوتے ہو, کوئی تمہیں ٹوکنے والا ہوتا ہے, کوئی تمہیں کہنے والا ہوتا ہے, تمہارا حساب و کتاب رکھنے والا ہوتا ہے, تو تم اپنی بہت ساری چیزیں ان کو ضائع نہیں کرتے ہو. اور جب تم سمجھتے ہو کہ یار میں بڑا ہو گیا ہوں, میری سمجھ بہت بڑی ہو گئی ہے, میں سب سے آگے نکل گیا ہوں, تو پھر اس کے بعد تمہاری بربادی شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اس لیے اپنے آپ کو کسی کے بھی ساتھ, اور خاص طور پہ اسلام, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ نے جو ہمارے لیے سوچنا ہے, اللہ پوری دنیا کو اوپر سے جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے,
ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے آس پاس جو 4-5 لوگ ہیں نا وہ وہی دنیا ہے. کنویں کے مینڈک والی بات ہے نا. ہاں جی. تو اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ کیا ہے وہ پوری دنیا کو جو ہے نا وہ سامنے رکھ کے کیا ہے کہ بھائی یہ کام تم اس طریقے سے کرو گے, جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہے اور اس کا پھر فائدہ ہے. اچھا اسی طریقے سے نا وہ جو مقاصد میں یہ بات بھی یاد رکھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رزق اللہ امراۃ صالحۃ, جس کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی دے دے نا اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. اب وہ آدھے دین میں اللہ سے ڈرے. مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص شادی کرتا ہے اور اس کی بیوی نیک ہے تو وہ اس کو دین کی طرف لگا رہی ہے. بہت سارے معاملات جو گھر کے اندر گناہ کے معاملات ہوتے ہیں نا وہ سارے اس کے رک گئے, اب صرف باہر والے رہ گئے. ٹھیک ہے, اولاد کے حوالے سے بیوی اس کو سمجھا رہی ہے, اس کے خواہشات کے حوالے سے اس کی بیوی اس کو سمجھا رہی ہے, نمازوں پہ اٹھا رہی ہے, تو آدھا دین تو اس کا مکمل ہو گیا. یہ حدیث میں نے سنی ہوئی نہیں تھی, لیکن مجھے اس حدیث کو سن کے حضرت اسماعیل والا واقعہ یاد آ گیا. بہت زبردست یہ مقصد ہے شادی کا ایک. اور اسی طریقے سے شادی کے ساتھ نا انسان کے رشتہ دار بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, انسان ایک سوشل اینیمل ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے. دیکھیں اسلام نے نا جب بندہ صحیح ہوتا ہے کہا کہ آپ لوگوں کے سے ملاؤ, اس سے تمہاری جو صلہ رحمی ہے اس سے تمہاری عمر بھی بڑھے گی اور تمہارا مال بھی بڑھے گا. اچھا عمر کیسے بڑھے گی, وہ اگر آپ سائنسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا تو انسان جب گھلتا ملتا ہے تو اندر سے اس کو جو خوشی ملتی ہے اور جو معاملات ہوتے ہیں اس سے خود بخود اس کی عمر بڑھتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے, اسلام نے کہا بھائی اب وہ اٹھ کے خود نہیں جا سک رہا لوگوں کے پاس, اب تم اس کے پاس جاؤ. ٹھیک ہے, تو انسان جو ہے نا سوشل اینیمل ہے, گھل مل کے رہے گا. اب شادی سے کیا ہوتا ہے, اس کے رشتہ دار بڑھتے ہیں, اس کی بیوی, اس کی اس سائڈ پہ سارے رشتہ دار جو اس کی دنیاوی زندگی میں بڑی مدد کرتے ہیں. اور رشتہ داری جس کا خاندان بڑا ہوتا ہے نا, شروع سے چلتا آ رہا ہے, جس کا خاندان بڑا ہے. وہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا جب وہ اس کی قوم جو ہے ان کی آئی اور وہ غلط کام کرنا چاہتی تھی فرشتوں کے ساتھ, لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ یہی کہا تھا میرے یہاں پہ گھر والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, خاندان کنبا قبیلہ نہیں ہے. تو یہ انسان کے لیے دنیا میں بہت بڑا ایک فائدہ ہے. جتنا خاندان بڑا ہوتا ہے نا انسان کا, یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا نا کہ زیادہ اولاد کیا کرنی ہے, جس کی اولاد زیادہ ہوتی ہے تو وہ ایک نہیں تو دوسرا, دوسرا نہیں تو تیسرا, وہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے. وہ ہمارا ایک دوست ہے, وہ مذاکرن کہتا یار میں رات کو سویا, صبح اٹھا تو 2 امی ابو سے 4 امی ابو ہو گئے. 2 ماموں بیگم. شادی کی بات نا, شادی کے بعد جب اس کی شادی سے رخصتی ہوئی نا, اگلے دن ولیمے میں ملا تو کہتا ہے یار صبح اٹھا تو مجھے پتا چلا میرے اب امی ابو نہیں 2 مطلب 4 ہو گئے نا لوگ. ٹھیک ہے, میرے ماموں 2 تھے, اب ماموں 5 ہو گئے. اچھا ماشاء اللہ, وہ ادھر والے بھی اس نے ملایا. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. اچھا اسی طریقے سے جو فطرت ہے, اب انسان کی نا ہر چیز کی ایک اللہ رب العالمین نے ایک جائز اس کے اندر جو ہے نا بہت ساری چیزیں, مثال کے طور پر محبت ہے, جس طرح میں نے جو ہے نا وہ شہوت ایک خواہش کا ذکر کیا, محبت بھی ایک خواہش ہے انسان کی نا. اب اس کو اس نے جائز کرنا ہی کرنا ہے. جیسے ہمارے بولنے کی ایک کیپیسٹی ہے کہ ہم نے اتنا بولنا ہے دن میں. اب اسلام نے کیا کہا ہے, اذکار کرو, یہ کام کرو, یہ کام کرو. اگر وہ نہیں نہ کریں گے, ہم قرآن نہیں پڑھیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, تو وہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ غلط جگہ پہ چلی جائیں گی. جس طرح حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات کہی ہے, انہوں نے کہا یہ انسان جو ہے نا فارغ نہیں رہ سکتا, یا تو یہ اچھائی کر رہا ہوگا یا برائی کر رہا ہوگا, یہ اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اگر اپنی محبت جائز جگہ پہ کرنے کی جگہ کوئی مل ہی نہیں رہی تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ ناجائز جگہ پہ جائے گی. اور اس سے کیا ہوگا, اگر ہم شادی نہیں کرتے معاشرے کے اندر زنا عام ہوگا. ٹھیک ہے, پھر ہر بندہ کھڑا ہو کے اعتراض کرے گا, جی میری بیٹی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, میری بیٹے کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میرے خاندان کے ساتھ, فیملی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. تو اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے, نکاح کریں بھائی, شادی کریں بچوں کی. تو یہ سوری اس میں یہ بتائیں مجھے, پھر یہ سارے ماشاء اللہ زبردست آپ نے جو باتیں کی ہیں. میں لوگ میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر ہمیں شادی کے لیے جو ہے وہ بڑی ریسٹرکشنز ہیں, 27-28 سال کے ہو جاؤ, میرے ساتھ تم کاروبار میں لگ جاؤ, یا تمہارا کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے تو پھر شادی کرنی چاہیے. تو جب اتنے سارے فوائد جو آپ بتا رہے ہیں, تو پھر یہ قدغنیں کہاں سے آ گئی ہمارے معاشرے میں؟ بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں. تو علی بھائی نہیں, یہ ہوش نہیں, ہم سب کا سوال ہے نا, یہ دیکھیں نا, یہ تو بہت ساری چیزیں نا ہمارے معاشرے میں وہ ہم سنا کے, اور کیونکہ مین چیز ہے ہمیں اللہ رب العالمین کا تعارف نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں, اور جو پریکٹیکلی طور پہ ہمارے سامنے ہماری حالت پتہ ہے کیا ہے. ایک آدمی نے نا 2 بلڈنگوں کے درمیان نا ایک رسی باندھی. ٹھیک ہے, اچھا وہ رسی باندھ کے نا ایک طرف سے چلتا ہوا دوسری طرف آیا, اور اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا,
اور وہ رسی پہ چلنے والا کام اس نے کیا اور دوسری بلڈنگ پہ آ کے اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور لوگوں نے بڑی تالیاں بجائی, ماشاء اللہ یار بڑا ٹیلنٹڈ بندہ ہے, رسی پہ چل لیتا ہے اور وہ بھی بیٹے کو اٹھا کے. اچھا اس نے کہا کہ تمہیں یقین ہے میں دوبارہ یہ کر سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں یقین ہے. اس نے کہا چلو آؤ تم میں سے کوئی بندہ, میں اس کو اٹھاؤں. کوئی نہیں کیا. تو ہمارا یقین جو ہے نا وہ اس لیول کا ہے, یعنی بھائی بالکل یقین ہے 100%, لیکن کیا کریں, گھر نہیں ہے, کیا کریں, بچہ کماتا نہیں ہے, ایگزیکٹلی کھلائے گا کہاں سے, ٹھیک ہے کھلائے گا کہاں سے. یہ سارے کانسیپٹ جو ہے نا وہ جب تک ہمارے اندر موجود رہیں گے وہ یہی معاملہ ہوگا. اور یہی وہ وجہ ہے جنید بھائی, میں خیال ہے مصعب اس پہ بات کر سکتے ہیں, یہی وہ وجہ ہے کہ ہمارے 17-18 سال کے بچے اور بچیاں غلط کاریوں میں پڑ جائیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. 100% ایسے ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ ٹھیک, اور پھر ہم نے اس کو پتہ کور کیسے کیا ہے, وہ لڑکے سارے ایسے ہی ہوتے, اس عمر میں سب یہی کرتے ہیں, ہاں ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے, شادی کرا دو. وہ بھائی شادی اس چیز کا علاج نہیں ہے. لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی تو دیکھیں نا آپ, اس کا جسم سارا خراب ہو رہا ہے, اس کی جو ہے نا وہ جتنی بھی نسیں ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں, اس کو جو ہے نا وہ دماغی طور پر کمزور ہو جاتا ہے, عام روٹین کی چیزیں بھولنے لگ جاتی ہیں. جو بیماریاں 40 سال کی عمر میں ہوتی تھیں, اسپیشلی میں سیکشل سیکس ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, جو بیماریاں 40 سال کی عمر میں ہوتی تھیں ناؤ دے ہیو کم ڈاؤن ٹو ایز ینگ ایز 15 ایئرز اولڈ. بالکل ایسے 100%. اور یہ میری WHO کی رپورٹ ہے, میری رپورٹ نہیں ہے. یہ رپورٹیں بڑی بیان کر رہے ہیں آج. یہ رپورٹیں پڑھ کے ہیں, ٹھیک ہے ایک رپورٹ ان کو بھی بیان کریں. اچھا اس میں اگر ہم بات کریں جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے صحیح عمر کے حوالے سے, تو قرآن کریم میں اور احادیث میں کسی بھی جگہ پہ عمر کا تعین نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں نیچرل, بلکہ قرآن کریم نے اس کے برعکس بیان کیا ہے. قرآن کریم نے بیان کیا سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 میں, واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر. وہ خواتین جو بوڑھی ہو چکی ہیں نا, ان کی اگر عدت آپ نے شمار کرنی ہے نا, ٹھیک ہے, ان کو طلاق ہو گئی ہے, خاوند فوت ہو گیا, تو ان کی عدت جو ہے نا 3 مہینے ہے. اور ساتھ فرمایا واللائی لم یحضن, اور وہ خواتین جن کو ابھی تک مینسز شروع نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, یعنی چھوٹی ہیں ابھی اس عمر سے, ان کی بھی شادی کے بعد عدت اسلام نے کیا بتائی 3 مہینے. ٹھیک ہے, اس کے لیے بلوغت بھی شرط نہیں لگائی اللہ رب العالمین نے. اور امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی. اس پہ بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے ہیں, لیکن ان سارے اعتراضات کے جوابات دیے جا چکے ہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دنیا میں آپ دیکھیں, ہمارے ایک دوست ہیں رفیق طاہر صاحب, ان کی ایک ریسرچ اس پہ موجود ہے, دنیا میں کم عمر مائیں, انہوں نے ایک پوری جو ہے نا اس پہ آرٹیکل لکھا ہے, اور 6 سال کی عمر میں ماں بننے والی خواتین لکھی ہیں انہوں نے پوری دنیا سے, ٹھیک ہے, خاص طور پہ یورپ کے اندر, ٹھیک ہے, 7 سال کی عمر میں, 8 سال کی عمر میں, 9 سال کی عمر میں. انہوں نے کہا بھائی یہ تو چیز ہی کوئی نہیں, اور وہ لوگ تھے جو اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے جو ہے نا وہ مائیں بنی ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ کوئی حد بندی تھی اور جو معاملات تھے, یہ تو پھر اسلام نے کہا ہے اور اس پر اعتراض کر رہے ہیں. دنیا کے اندر یہ پاسبل ہے, اس پر اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں ہے. تو کسی کو اگر اس پہ اعتراض ہو تو وہ بات کر سکتا ہے, اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آنے والا ہو, ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یار بچیوں کی اس عمر میں شادی کریں, ٹھیک ہے, بالغ ہو جائے, وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے, گھر سنبھال سکتی ہو, لڑکا ہے وہ گھر سنبھال سکتا ہو, وہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے نوجوانوں کو بھائی شادی کرو. اچھا خواتین کو حکم دیا, اور خواتین کے جو ولی ہیں, خاص طور پہ جو ان کے رشتہ دار ہیں, جو باپ ہے اس کا یا بھائی ہے, اگر باپ نہیں ہے تو بھائی اس کا ولی ہوتا ہے, ان کو کہا کہ تمہارے پاس اگر رشتہ ہے نا اور تم دیکھتے ہو کہ یار اس بندے کا اخلاق بڑا اچھا ہے, دین بڑا اچھا ہے, فزوجو, تو اپنی بیٹی کی شادی فوراً اس کے ساتھ کر دو. اگر نہیں کرو گے نا وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ, اگر تم یہ نہیں کرو گے دنیا میں جو ہے نا فتنہ پھیلے گا اور بہت بڑا فساد پھیلے گا. تو یہ معاملات کے عمر کی قید وہ نہیں ہے شریعت کی روح سے, اگر ہم دیکھیں, ٹھیک ہے. ہاں اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر یہ جو چلتا ہے, اب بچہ 13 سال کی عمر میں, 14 سال کی عمر میں جوان ہو گیا, ٹھیک ہے. ہر بندے کی ایک خواہش ہے نا, جس طرح بھی میں نے خواہش کی بات کی, کھانے پینے کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے, ٹھیک ہے. اب ایک بندے کو کھانے پینے کی چیز ہی نہیں مل رہی, حلال نہیں چیز مل رہی, تو اس نے جان بچانی ہے کہ نہیں, وہ حرام کھائے گا. اب ایک بچہ ہے جو جوان ہو گیا 13 سال کی عمر میں, باپ کہہ رہا ہے کہ بھئی شادی ہوگی تیری 30 سال کی عمر میں.
اب وہ 13 سال سے 14 سال سے لے کے 30 سال کی عمر تک 16-17 سال کیا کرے گا؟ کیا وہ گناہ میں نہیں جائے گا؟ اور مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جی کیا کہتے ہیں کہ جی کچھ ایشوز اس طرح کے ہیں جو فیملیز کی طرف سے ہیں، کچھ اس طرح کے ایشوز ہیں جو سوسائٹی کی طرف سے ہیں، میجورٹی سوسائٹی کی ہے، ویسے میجورٹی سوسائٹی کی ہے۔ ہاں، اس میں اگر فیملی کی طرف سے جو ایشوز ہیں وہ یہ ہیں کہ بھائی سب سے پہلے اپنا گھر بناؤ، پیسے کماؤ، فلاں ابھی کما رہا ہے، ٹھیک ہے، تمہیں کا جلدی پڑ گئی ہے، آخر آئی ہے تینوں ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ اس طرح کے معاملات ہیں۔ اچھا، میں آپ کو کچھ واقعات سناتا ہوں، اس طرح کے واقعات ہیں جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ جو شخص دنیا کے اندر، دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بنیادی انسان کی ضرورت اور ایک ہوتی ہے اس کی خواہشات۔ ہم نے اس دنیا میں خواہشات کے پیچھے لگ کے، یہ سارے کام خواہشات ہیں، بالکل صحیح۔ ہماری جو بنیادی ضرورت ہے اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ ایک لقمہ بھی حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے تمہارے پیچھے موت بھاگتی ہے ویسے تمہارا لقمہ بھاگتا ہے، جہاں ہوگے تمہیں ملے گا۔ تم نے صرف کیا کرنا ہے، جیسے پرندے صبح نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، شام کو آتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، تم نے صبح گھر سے نکلنا ہے اور اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنا کاروبار یا جو بھی تم نے کام کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تمہاری بنیادی ضروریات اللہ پوری کرے گا۔ بالکل، کھانا کھا کے تم سو گے، تمہاری بیوی ہے اس کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور صرف آسمان میں تمہارا رزق ہے، زمین میں ہے ہی نہیں بھائی یہ کھاتے، تو ہم لوگ ایسے پریشان یہاں ہیں۔ ڈھونڈ رہے ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا ہماری سوسائٹی میں اور بڑے مسائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب ہجرت کر کے آئے مدینہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی جو ہے وہ بھائی چارہ قائم کیا، تو انہوں نے کیا کہا، یہ میری 2 بیویاں ہیں، تو آپ دیکھ لیں ان میں سے جو پسند ہے تو میں جو ہے وہ اس کو چھوڑتا ہوں، تو وہ اس کی عدت ختم ہو جائے گی، آپ نکاح کر لیں، اور یہ میرے 2 باغ ہیں تو آپ اس میں سے جو رکھنا چاہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خودداری کو انہوں نے پسند کیا، انہوں نے کہا یار بازار کا رستہ دکھاؤ، ادھر کو بازار ہے، تو وہاں بازار جو کینوکا لگتا تھا یہودیوں کا جو بازار تھا اس میں چلے گئے، اور کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو کے گھوم رہے ہیں، خوشبو لگائی ہوئی ہے، کہتے عبد الرحمن شادی کر لی؟ فرمایا جی ہاں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں ہے، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بھی مدینہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا عبد الرحمن بیاہ تو نہیں سدیا، ٹھیک ہے، عبد الرحمن بلائے، ٹھیک ہے، مطلب ہماری سوسائٹی میں اگر شادی پہ نہ بلائیں پھر بھی مطلب دونوں، اور وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو نہیں بلایا، بالکل ایسے نکاح کس نے یار، ان سے نہیں نکاح پڑھوایا، ٹھیک ہے، مطلب اتنی نیک شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہیں لیکن پھر بھی اس طرح کی بات، تو یہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ہاں بھی کوئی حق مہر دیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، وہ سونے کی ایک ڈلی جو ہے وہ میں نے دی ہے، تو اللہ نے مال بھی دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولیمہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولم ولو بشاتن، عبد الرحمن ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری، کیونکہ ولیمہ جو ہوتا ہے وہ ایک اعلان ہوتا ہے کہ یار یہ عورت اب اس کے شخص کے نکاح میں آ گئی ہے، اب کوئی اس کو پیغام نکاح نہ بھیجے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قصہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو لگائی ہوئی ہے، خوشبو کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جو نظر آتی ہے، اچھا وہ اس دور میں زیادہ چلتی تھی، وہ لگائی ہوئی ہے، جابر شادی کر لی ہے؟ فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ۔ کہا کنواری سے کی ہے کہ بیوہ سے کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے بیوہ سے کی ہے۔ اچھا، یہاں پہ بھی نہیں کہا کہ جابر بلایا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر کیا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جابر کنواری سے کر لیتے بھائی تھوڑا سا، ٹھیک ہے، تو تم اس سے کھیلتے، وہ تم سے کھیلتی، کوئی زندگی کے لطف اٹھاؤ جتنے اٹھا سکتے ہو بھائی۔ اچھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بیوہ سے اس لیے کی ہے کہ میری 9 بہنیں، والد صاحب میرے ہو گئے ہیں فوت، اب جو ہے وہ میں اس لیے اس بیوہ خاتون کو لے کے آیا ہوں کہ وہ میری بہنوں کی تربیت کرے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال کا جواب آ رہا ہے کہ کیا بیوی کی ذمہ داری ہے یہ کام کرنا؟ ہمارے یہاں مثالیں ڈھونڈی جاتی ہیں، نہیں ثابت نہیں ہے کہیں بھی، او بھائی یہ نیچرل شروع سے چلتا آ رہا ہے، ہر سوسائٹی میں ہوتا تھا، ہر چیز کو الفاظ میں بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ یار یہ چیز ثابت ہونی چاہیے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا ہو کہ عورت اپنے خاوند کے بھائی بہن ان کی جو ہے نا گھر والوں کی خدمت نہیں کرے گی؟ وہ اپنی بہنوں کے لیے تربیت کے لیے ایک عورت کو لے کے آ رہے ہیں اور وہ بھی اس سے شادی کر رہی۔ تو یہ جو ہے معاشرہ ایک سوسائٹی، یہ احساس کی سوسائٹی تھی، اب احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، اب ساری چیزیں مادی ہیں، نظر آئے تو ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہاں ایک اور سوال کا جواب ہے، جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی اپنے جو گھر کو سجایا تھا، کوئی چادریں شادریں، انمات کا لفظ ہے حدیث میں، وہ کہتے ہیں نرم اور کڑھائی دار جو چادریں ہوتی ہیں وہ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس کہاں سے آنی، انا یکون، کیسے وہ آئے گا، ہمارے پاس تو کچھ اس طرح کی چیز ہے نہیں، غریب لوگ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون،
جابر ون قریب تمہیں ملیں گی. تو کچھ عرصے بعد نا وہ چادریں ان کے گھر میں بچھی ہوئی تھیں اور وہ کہتے تھے کہ یار یہ چادریں تم نے بچھائی ہوئی. ان کی بیوی پھر ان کو وہ حدیث یاد کراتی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ملیں گی تمہیں, بچھی رہنے دو. ٹھیک ہے, تو یہاں سے یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے بھائی شادی کے بعد انسان کو مال بھی ملتا ہے. اور یہی بات اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں بھی کہی کہ اپنے جو غیر شادی شدہ مرد ہیں نا ان کی شادی کرو, اپنے لونڈیوں کی بھی اور اپنے غلاموں کی. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر وہ فقیر ہوں گے نا اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا. یہ جو گھر بنانا اور اس طرح کے معاملات کرنا بھائی, اچھا کل میں نے نا یہ یو ای ٹی میں میرا ایک لیکچر تھا, تو ایک لڑکے نے سوال کر لیا, کہتے جی ابو کو میں نے کہا جی میری شادی کر دیں, تو ابو جی کہنے لگے اپنا گھر بناؤ. میں نے کہا بیٹا اب ابو سے نا ایک سوال کرو کہ ابو جی آپ نے یہ گھر کیسے بنایا, اور کس ایج میں بنایا, ٹھیک ہے کس ایج میں بنایا اور کیسے بنایا. کہتے جی ابو نے تو شادی سے پہلے ہی بنایا. میں نے کہا کیسے بنایا, ابو نے خود کما کے بنایا یا کوئی ان کو وراثت میں دی بنا کے دیا؟ ٹھیک ہے, کہتے ہاں وراثت میں کچھ پیسے ملے تھے, زمینیں ہیں ہماری. تو میں نے کہا اب ابو جی کو کہیں یا تو جو ہے نا وہ میرا حصہ مجھے دے دیں, یا اس گھر میں جو اتنا میرا حصہ بنتا ہے اس کا ایک دروازہ باہر کی طرف نکال دیں. بھائی بن گیا علیحدہ گھر, اس کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ آپ علیحدہ سے اپنی پراپرٹی خریدیں. میں نے کہا آج کے دور میں تو ممکن ہی نہیں ہے بھائی, کروڑوں روپے کے گھر بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بندہ اگر اس چکر میں پڑ گیا کہ اپنا گھر بنائے گا پھر جا کے شادی کرے گا, گھر بنایا اس نے 40 سال کی عمر میں جا کے, 35 سال کی عمر میں جا کے, 10-15 سال میں وہ جو ہے نا وہ اس دنیا سے نکل لیا, تو کیا فائدہ اس طرح کے گھر کا. اللہ رب العالمین نے دنیا کو عارضی سامان کہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے بھائی جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اتنا اٹھائیں, باقی سب جنت میں ملنا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ. استغفر اللہ یار, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں جنید بھائی, آپ چاہ رہے ہیں کہ بیٹا جا کے باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے یار. آج کے دور میں آپ یہ کیا لڑائی کروانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں وہ جھک کے بات کر لے, کھڑا نہ ہو بھائی, بیٹھ کے بات کر لے. یہ وہ اعتراضات ہیں, یہ وہ سوالات ہیں جو آتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کی بات کر دی آپ نے. میرے پاس اس طرح کیونکہ جنید بھائی بات کر رہے ہیں نا, میرے پاس اس طرح کے بہت کیسز آتے ہیں, اور جب وہ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ سر والد صاحب کو کیسے منائیں, میں کہتا ہوں یار بات یہ دیکھو, ارلی شادی کا مطلب صرف میں ایک یہاں پر نا چھوٹی سی چیز جنید بھائی ایڈ کرنا چاہوں گا وداؤٹ مینشننگ علاقاز اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, 13 سال لڑکے کی جو آج میں جو جہاں پہ آج کھڑے ہیں ہم عمومی طور پہ, اور 11.5-12 سال میں لڑکی کی بلوغت آج کل ہو رہی ہے. میں ابھی پچھلے یہ مجھے اچھا میرے لیے بھی یہ الارمنگ سچویشن تھی. پچھلے کوئی 1 سال کے اندر میرے پاس کچھ ایسے کیسز آئے, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کے وہ جو آج کل بڑا ایجنڈا ہے نا LGBTQ والا, اس طرح کے. تو میں حیران رہ گیا کہ وہ بچے اور وہ بچیاں جو سیم سیکس میں انوالو ہوئے ہیں, ان کی انوالومنٹ کی ایجز آر بٹوین 13 to 18. یہ اس ایج میں آ کے وہ انوالو ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ جی وہ ہے ہی نہیں کہ اپنا 13 سے لے کے 30 سال تک وہ کیا کرے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اچھا اس میں انوالو کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ ایزی وے آؤٹ مل رہا ہے. ایک میں نے اس کے اوپر ایک پوری ویڈیو بھی بنائی تھی کہ ایک ہاسٹل کی ایک بچی میرے پاس ایک آئی تھی, تو کہنے لگی کہ جی مجھے لڑکیوں نے لٹرلی میرے ہاتھ پیر باندھے ایک دفعہ کہ بھائی تم ہمارے ساتھ انوالو ہو. ٹھیک ہے, کہتی میں تو وہاں سے کسی طرح نکل کے بھاگی. لیکن یہ کیا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یار لڑکیاں دو جا رہی ہیں یا لڑکے دو جا رہے ہیں, تو عام بندہ نہیں کچھ سوچے گا. تو یہ ایک عل ہے, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں لڑکی کے ساتھ جا رہا ہوں تو شاید لوگ کوئی بات کر جائیں گے, لیکن میں تو لڑکے کے ساتھ بیٹھا ہوں یا میں لڑکی کے ساتھ بیٹھی ہوں, کیا فرق پڑتا ہے. یہ وہ کیا کہنا چاہیے ان اناؤنسڈ عل ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ یار یہ تو اورینٹیشن ہے, یہ نیچرل ہے. بھائی آج کل تو یہ چل رہا ہے نا ڈرامہ ایک کہ یہ نیچرل اورینٹیشن ہے, وہ یہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. آئی ڈونٹ نو آپ کا کوئی مصطفی ایکسپیرینس میں کوئی ایسی چیز ہے, یعنی آج تو آپ بڑے خاموش تماشائی ہیں ہمارے. نہیں, اس کی وجہ یہ کہ آپ لوگ ماشاء اللہ ساری چیزیں کور کر رہے تھے. دیکھیے پرابلم یہی ہے جو آپ نے آلریڈی بیان کرتے ہیں کہ شادی کیوں نہیں ٹائم سے ہو رہی, پری میرج میں اپروپریٹ ایج کیا ہونی چاہیے. obviously جیسے ہم سارے لوگوں نے بات کی کہ سونر دا بیٹر, جتنی جلدی آپ جو ہے نا وہ اس فرض کو ادا کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ معاشرے میں بجائے اس کے کہ فسادات برپا کر رہے ہوں, بجائے اس کے کہ آپ فتنے میں مبتلا ہو رہے ہوں, آپ جو ہے نا وہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں معاشرے کو بلڈ کر سکیں گے. اور اس کے اندر والدین کو اور خاص طور پہ باپوں کو جو ہے نا وہ اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جو ہے نا وہ ٹائملی میرجز کر سکیں. وہ بجائے اس کے کہ باپ میرج کریں یعنی ٹائملی شادی کریں, وہ اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ کھڑے ہوتے ہیں
کہ نہیں ابھی یہ کر لو تو پھر ہوگا, یہ کر لو تو پھر ہاں ہوگا, گھر میں یہ کر لو نام تو نہیں پھر لینا ہوگا. بھائی, یہ چیز تمہاری, ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے. اچھا اب شادیوں کے بجٹ اتنے ہو گئے ہیں, یہ آسان نہیں ہے نا, یہ شادیوں کے بجٹ اتنے ہو گئے ہیں کہ وہ نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے اور گناہ کو آسان کر دیا. بالکل ایسے. اچھا بجٹ بھی کیوں زیادہ ہوا ہے؟ وہ ایسی چیزوں میں بجٹ لگ رہا ہے جو کہ کبھی بھی وہ, جس طرح میں نے بات کی نا ضرورت اور خواہش کی, ہماری خواہشات ہیں کہ یار بھائی بڑی گاڑی میں آنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس طرح کرنا. میں اس میں نا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک جو ہے نا وہ بزرگ تھے ہمارے, اور بہت بڑے نیک, اور آسان شادیاں ہو سکتی ہیں بھائی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تربیت اچھی ہو نا, اولاد کی بھی تربیت اچھی ہو. اچھا وہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر گئے تو انہوں نے ذکر کیا میری بیٹی جوان ہو گئی ہے, تو اگر کوئی اچھا رشتہ ہو, جس طرح عام طور پہ دوستوں کو کہا جاتا ہے, رشتہ داروں میں کہا جاتا ہے, رسپیکٹیبل طریقہ ہی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر یہ جو ہے نا وہ, اگر آپ میرے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اس کو آپ سامان باندھ دیں, ٹھیک ہے, ہم اس کا نکاح پڑھا لیں گے ادھر جا کے. تو وہ انہوں نے تیار کیا, اور وہ لے کے ان کی بیٹی کو ساتھ ہی وہ چلے گئے اپنے گھر. اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا یہ تمہارے لیے جو ہے نا وہ دلہن ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابو جی, قبول کیا انہوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے شادیاں ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, کوئی بندہ نہیں آ رہا. ہوا کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے میں مجلس میں, ایک عورت آتی ہے, آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی ہے کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے. تو وہ بیٹھ گئی. تو تھوڑی دیر نہ بیٹھنے کے بعد ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی اور ہے جو اس سے کرنا چاہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایک آدمی کھڑے ہوئے, صحابی کھڑے ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میری کر دیجیے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اب ان کے ہاں جو شادی کا کانسیپٹ ہے نا, وہ صرف ایک آپس کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے نہ اس کی ہسٹری دیکھنی ہے کہ بھئی کماتا کیا, کھاتا کیا. حتیٰ کہ جو ابھی میں آگے بات کرنے لگا ہوں وہ آپ دیکھیں کہ کتنی جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے کے بالکل برعکس ہے, یعنی ہمارا معاشرہ اس کے برعکس چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حق مہر ان کو دینا ہے تو جاؤ ذرا حق مہر لے آؤ. تو وہ گیا اور واپس آیا, کہتا ہے یا رسول اللہ کچھ ملا نہیں ہے. تو آپ سے فرمایا بھائی کچھ تو دینا پڑے گا, حق مہر تو ضروری ہے. وہ واپس گیا, واپس آیا, کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ایک اظہار ہے میرے پاس جو میں نے باندھا ہوا ہے, ایک چادر تھی اس بندے کے پاس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ تو ایک چادر ہے نا تمہاری, تم پہنو گے یا اس کو دو گے. حق مہر کا مطلب ہے جو اس کو دینا, وہ اس کا مال ہے, وہ تمہارا نہیں ہے. اب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ التمس ولو خاتم من حدید, لوہے کی ایک انگوٹھی جو نارمل سی ایک چیز ہے وہی مل جائے نا وہی لے آؤ. وہ بندہ گیا, حالات اتنے ماڑے سر جی, وہ بندہ گھر سے واپس آیا, کہتا لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. اب ایسے بندے کے ساتھ ہمارے معاشرے میں شادی کا کانسیپٹ ہے, وہ بھائی کتنا کماتا ہے, سرکاری نوکری ہے کہ نہیں ہے, فلاں چیز. یہ تبھی ہوتا ہے نا جب توکل نہیں ہے اللہ پر, بھروسہ نہیں ہے اللہ پر, ٹھیک ہے. ہم صرف باتوں کی حد تک جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میرا جو ہے نا معاملہ, دیندار فیملیوں کا بھی یہی تعلق ہے, ٹھیک ہے. اچھا وہ پوری ہسٹری پتہ کرتے ہیں, منڈا کماندہ کی, کتنا کھاتا ہے, کہاں سے پڑھا ہے, کہاں آگے کام کر سکے گا, بیٹا آپ کے پلانس کیا ہیں, آپ کیا کرو گے آگے, ٹھیک ہے. اگر ہو سکتا ہے آپ کی یہ نوکری چھوٹ جائے پھر کیا پلانز ہیں, ٹھیک ہے, اتنا کچھ ہماری بیٹی کے نام لگاؤ. یار بھائی 100 میں سے ایک واقعہ ہو جاتا ہے, سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے, برا بھی کوئی ایک آدھا ہو سکتا ہے. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ اب نکاح کس طرح ہوگا. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ضرورت تو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن یاد ہے. کہا جی ہاں فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں. کہا اس کو زبانی یاد کرانی. یہ حق مہر تھا, بندے کی شادی ہو گئی بھائی, میاں بیوی. ہمارے معاشرے کے اندر جو ابھی آپ نے بات کی کہ یار شادیاں مہنگی کر دی گئی ہیں, تو شادیاں مہنگی ہماری خواہشات کی وجہ سے. فلاں گاڑی کے اندر بارات جائے گی, گھر میرا اتنا سجے گا, لائٹیں ڈیکوریشن جو ہے شادی پہ اتنی لگیں گی, میرا جو ہے نا فلاں شادی ہال کے اندر ہوگا, 100 باراتی ہوں گے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے میں نے آپ کو سنائی ہیں, اس میں کوئی باراتی آپ بتائیں, ٹھیک ہے. یہی تو جنید بھائی بات یہ تھی, چیزیں بہت سمپل ہیں, بالکل ایسے سمپل ہیں, ڈائریکٹ ہیں, ایزی ہیں. ہم جتنی مرضی کمپلیکس کر لیں, وہ نا میں ابھی اور وہ کمپلیکسٹیز اس ٹائم معاشرے میں نظر آ رہی ہیں. بالکل 100%. لوگ اس میں سب سے بڑی بات جو ہے نا لوگ کیا ہاں, کہیں. وہ کہتا تھا نا دنیا میں سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. ہاں جی, اس بات پہ میں نے ایک مثال دینا چاہوں گا, ٹھیک ہے, بڑی زبردست مثال ہے. میں ایک دفعہ استاد جی کے پاس گیا, میں نے کہا استاد جی آج کل نا کوئی جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا, میں خاص طور پہ ویڈیوز جب کوئی لوگ دیکھتے ہیں تو رستے میں ملتے ہیں, کوئی کہہ دیتا ہے, کوئی تعریف کر دیتا ہے, کہتے ہیں ماشاء اللہ جنید بھائی آپ کی ویڈیو دیکھی بڑا مزہ آیا. تو میں نے کہا اندر سے نا ایک ریاکاری والا, ٹھیک ہے, انکل جاگتا ہے, کہتا واہ بھائی واہ.
تو میں نے کہا استاد جی کوئی نصیحت کریں اس معاملے میں، کرنا کیا ہے، کوئی خطرناک معاملہ ہی اچھا استاد جی نے جو نصیحت کی ہوگی وہ کی ہوگی بھائی دوسروں کو بھی بولنے دیں. ایسے تو نہ کریں اچھا یار. چلیں ٹھیک چلیں ہے چلیں جاری رکھیں. استاد جی کہتے ہیں میں آپ کی تیاری اچھی ہے. اچھا پلیز اچھا چلے میں نہیں کھیلتا، میں نہیں ٹھیک ہے کھیلتا. میں نہیں کھیل رہا. ٹھیک ہے آپ ایسے ہی کرتے ہیں اچھا میرے چلیں ساتھ. اچھا تو استاد جی نے نا قریب کیا. استاد جی کہتے پتر ایک بات یاد رکھ، لوگ کی جھوٹے نے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں. یہ لوگ نا تمہیں بتائیں گے کہ تم ولی ہو، یہ لوگ تمہیں بتائیں گے تم بہت بڑے نیک بندے ہو، لیکن جب ان کے مطلب کی بات نہیں نہ ہوگی پھر تمہیں یہ لگے گا تم پہ پتہ. الزام تراشی شروع کر دیں گے، یہ تمہیں نکال دیں گے اپنی اس اچھی والی لسٹ سے. انہوں نے پھر ایک مثال دی. انہوں نے کہا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان کے درمیان رہے، صادق اور امین کا لقب انہوں نے دیا. 40 سال کم عرصہ نہیں ہوتا. یہ مثالیں میں دیتا ہوں ساس بہو والے رشتے میں بھی. جب وہ بہو جو ہے نا پریشان ہوتی ہے کہ میں کام کیا ساس نے کچھ کہا ہی نہیں، تعریف ہی نہیں کی. او بھائی تعریف چاہیے، لوگوں سے نہیں چاہیے. لوگ راضی ہوتے ہی نہیں ہیں کبھی. 40 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگلی اٹھا دی انہوں نے، اپنے رشتہ داروں نے. ٹھیک ہے تو ہم لوگ تو 2 سال 3 سال کام کر کے ہم لوگ جو ہے نا وہ تھک جاتے ہیں اور پیچھے ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو استاد جی نے کہا بیٹا لوگوں نے خوش نہیں ہونا، آپ وہ کام کرو جو اللہ کو خوش کرتا ہے. بہت شکریہ. تو ناظرین آپ نے یہ پروگرام سماعت کیا ہے. اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت سے معاشرے کے مسائل ڈسکس کریں، اور مزید اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں معاشرے کے اندر. ظاہر سی بات ہے انسان کی سوچ ایک محدود ہوتی ہے، تو ہم نے اپنے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے بہت ساری باتیں سمجھانے کی کوشش کی جو قرآن و حدیث کے مطابق تھی اور اسلام کے مطابق اور سائنسی پوائنٹ آف ویو سے اور اپنے تجربات کی روشنی میں. آپ لوگ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں یا شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیں، کومنٹ کرتے رہیں، اور جو نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے آپ اس پہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.